رمضان کے ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ اگر ابھی بھی اللہ کے احکام کی فرما برداری کا جذبہ پیدا نہ ہو تو پھر روزوں کا مقصد ہمیں کیا حاصل ہوا؟ تقویٰ۔ مجھ سے آج کل اس رمضان میں جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ حق کے وراثت کے بارے میں ہے۔ غریب مجبور بیٹیاں بہنیں رو رو کر داستان حال سناتی ہیں کہ میرے والد نے ساری جائیداد زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام کر دی اور ہمارے اپنے گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں، اب ہمیں اپنا حق چاہیے، ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ افسوسناک بات ہے، بڑی خوفناک بات ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے، ساری باتیں دعائیں صفر ہو جاتی ہیں جب نہ حق کسی کا مال مارا ہو، اور یہ وراثت یہ اللہ کا دیا ہوا بہنوں بیٹیوں کو حق ہے۔ جو مارتے ہیں والدین ہیں، بھائی ہیں، بے شک وہ بہنوں کی زبان سے معافی نامہ جاری کروا دیں کہ تم کہہ دو، سائن کر دو، ہم نے معاف کر دیا، نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، کیونکہ معاف وہ کرتا ہے جو مالک ہو۔ آپ نے انہیں مالک بنایا نہیں ہے، جائیداد ان کے نام کریں پھر وہ معاف کریں تو تب معافی قبول ہوتی ہے۔ مالک بنایا نہیں ہے، معاف کروا رہے ہیں۔ اب ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ کہہ بھی دے تو وہ مل تھوڑی جاتی ہے۔ ہاں، اسے مالک بنائیں، اس کا حق جائیداد وراثت اس کے نام کریں، پھر وہ بھائیوں کو دے یا جس کو دے۔ نہیں، اصل میں تو یہ جیسے سورۃ الفجر میں ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، ڈکار بھی نہیں دیتے۔ یعنی یہ بہنوں کا احسان بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی طرف سے یہ احسان سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے اس کی شادی کی، جہیز دیا، 1,00,000 2,00,000 کچھ پیسے بھی دے دیے، کوئی جانور مال مویشی بھی، بھلا کون کرتا ہے، ہم نے کتنا کیا ہے، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور تو اور کوئی اس سے بھی بڑھ کے حج یا عمرہ کرا دیتا ہے۔ دیکھیں، حق مار کے، فرض چھوڑ کے نفل سے ادائیگی نہیں ہوتی۔ پہلے بہنوں کا، کمزوروں کا حق مارتے ہیں، وارثین کو محروم کرتے ہیں، اس سے اپنے محل بنواتے ہیں اور پھر وہاں بہنوں کو بلا کر ان کی دعوتیں کرتے ہیں۔ اب بھائی بہنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں جو نیک بن رہے ہو نا، بہنوں کا حق مار کے، صرف ہاتھوں میں چند روپے رکھ کے، عید برات بھیج کے، کھانے کھلا کے، مٹھی گرم کر کے، اللہ کے ہاں تم نیک نہیں بن سکتے، سرخرو نہیں ہو سکتے۔ حرام کمائی سے جو بنگلے بنواتے ہیں، اوپر کیا لکھواتے ہیں؟ ہذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کے فضل کو تو تم نے ٹکرا دیا۔ وسیع و عریض جنت کو معمولی سے مال کے بدلے میں چھوڑ دیا۔ اپنی طرف سے دل کو مطمئن کرنے کے لیے رمضان میں دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں، بیواؤں کو سلائی مشینیں، راشن کے ڈبے، آٹے کے بورے، حج اور عمرے، مساجد، NGOs کے ذریعے سحر و افطار کے دسترخوان، یہ تمہاری بہنوں کا، اپنوں کا حق مارنے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، قبول نہیں ہو سکتا۔ جس کسی نے کسی مسلمان کا، بہن تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کا بھی کچھ حق چھینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس نے جہنم کی آگ اپنے اوپر حلال کر لی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا گیا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، خواہ وہ معمولی سی چیز بھی ہو تو بندہ جہنمی ہو جائے گا اور جنت میں نہیں جا سکے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک ایسا درخت جس کا نہ سایہ ہے نہ پھل ہے، اس کی سوکھی سی لکڑی اتنی سی بھی اگر ناحق کسی کی چھینی تو یہ جنت سے خارج اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اور آخرت میں جنت جہنم تو بعد کی بات ہے، دنیا میں بد امنی، بربادی، نحوست، بیماری، پریشانی، مشکلیں، خوف اور بد امنی اس قدر کہ جان اٹکی ہوتی ہے، گلے خشک ہوتے ہیں، آنکھیں نکلی ہوتی ہیں، کبھی مالی، کبھی جانی، کبھی اولاد کی، کوئی نہ کوئی روگ ان کے سر کا درد بنا ہوتا ہے۔ حرام جس قدر بھی بڑھ جائے برکتوں سے خالی رہتا ہے، نحوست اور بربادی کا سبب بنا رہتا ہے، سعادتوں میں رکاوٹ بنا رہتا ہے، غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، عبادتوں اور دعاؤں کی قبولیت میں بھی مانع ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مال کو دل کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور کیسے نہ ڈریں، یہ وراثت اللہ کی وصیت ہے۔ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، یوصیکم اللہ
آپ دیکھیں کہ وراثت کے حق کی ابتدا ہی وصیت سے اور اختتام بھی وصیت پر ہوتا ہے. پہلا لفظ بھی یہی ہے یوصیکم اللہ، اور درمیان میں وصیت کا بار بار کہ یہ حقدار کو حق دینا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وصیت ہے. پھر آخر میں بھی یہی بات فرمائی کہ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. پھر تلک حدود اللہ، پھر یہ جو اللہ کی حدود کو پورا کرتا ہے اسے بشارت دی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار وذلک الفوز العظیم. اور جو پوری نہیں کرتا، حق مارتا ہے، حقداروں کو محروم کرتا ہے، مال وراثت ہڑپ کرتا ہے، وارثوں کو نہیں دیتا، تو فرمایا کہ وہ جہنم کے ہمیشگی والے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ